کسی نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کو مرد کے مقابلہ میں کم درجہ دیا گیا ہے، جو کہ ایک ڈسکریمنیشن یعنی بھید بھاؤ ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ جان لیں کہ موجودہ دنیا میں زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا اصول کیا ہے۔ دراصل فطرت کے نظام یعنی لا آف نیچر سے منہ موڑ لینا، انحراف کرنا، یعنی ڈیفیکشنز کا نام ناکامی ہے، اور فطرت کے نظام سے مطابقت اکارڈنس کا نام کامیابی ہے۔ اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کو بنانے والا خدا ہے، ہم خود نہیں۔ دنیا کو خدا نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے، ہم کو اس کے بنائے ہوئے نظام، سسٹم، لا اینڈ آرڈر کی مطابقت کرنی ہوگی، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء آیت نمبر 34۔ مین آر ان چارج اوور وومن، یعنی مرد محافظ و نگراں ہے عورتوں پر۔ آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا ہے قوام، الرجال قوامون علی النساء، مرد محافظ و نگراں ہیں عورتوں پر۔ اس لفظ قوام پر غور کریں، اس کا معنی یعنی کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والا، نگہبانی اور حفاظت کرنے والا، اصلاح و درستگی کا ذمہ دار۔ اور موجودہ زمانہ میں آزادی نسواں یعنی وومنس لبرلزم کے علمبرداروں نے صنفی برابری یعنی جینڈر ایکولیٹی کا اصول بنایا۔ یہ اصول سراسر غیر فطری یعنی ڈی نیچرلائزیشن ہے۔ اچھا آپ بتائیں کہ کیا کسی آفس میں ورکرز ایکولیٹی کا نظام رائج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ کیا کسی ملک میں منسٹرز ایکولیٹی کا طریقہ رائج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ جس طرح آفس میں کارکنوں یعنی امپلائیز پر ایک ہیڈ ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، انچارج ہوتا ہے، اور حکومت یعنی گورنمنٹ میں وزیروں یعنی منسٹرز کے اوپر ایک وزیر اعظم یعنی پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے، اسی طرح گھر کی ریاست یعنی فیملی کا بھی ایک حاکم اعلیٰ، ہیڈ یا باس یا انچارج ہونا چاہیے، جو گھر کی تمام ضروریات کا کفیل، اسپانسر اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار، رسپانسبل ہو، اور اس کے احکام کی یعنی اس کے آرڈرز کی اطاعت کی جائے، فالو کیا جائے، ورنہ گھر کی یہ مختصر مگر اہم ریاست اسٹیٹ کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا مرد کو عورت پر قوام بنانا دراصل یہ ایک فیملی بندوبست یعنی فیملی مینجمنٹ کی بات ہے۔ یہ قانون فطرت یعنی لا آف نیچر کے مطابق اکارڈنس ایک عملی ضرورت یعنی پریکٹیکل نیڈ ہے۔ اور جہاں تک تعظیم و تکریم کی بات ہے، یکساں طور پر ایکولی برابری کے ساتھ میں عورت اور مرد دونوں مستحق ہیں تعظیم و تکریم کے، یعنی تعظیم و تکریم یکساں طور پر عورت اور مرد دونوں برابر کے مستحق ہیں تعظیم و تکریم کے۔ اور اس معنی میں آپ دنیا کے کسی بھی مذہب کو اسلام کے مقابل نہیں لا سکتے کہ جس نے اسلام سے زیادہ عورت کو عزت دی ہو۔ یہ کہنا کہ اسلام میں عورتوں کو کم درجہ دیا گیا یا اسلام میں ڈسکریمنیشن یعنی بھید بھاؤ ہے، یہ ایک حقیقت یعنی ریئلٹی کے خلاف ہے، ناسمجھی اور ایک الزام ہے۔ حقیقت تلاش کرنے والی عورتوں، قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تمہارے شبہات یعنی ڈاؤٹس کا، تمہاری بے چینی کا جواب موجود ہے، تلاش کرو۔ اور اے ایمان والی عورتوں، تم کسی بہکاوے میں نہ ہو، شہرت اور دولت کی خاطر ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر
عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق اور برابری کا کھوکھلا اور جھوٹا نعرہ لگانے والی عورتوں کے فریب اور دھوکے میں مت آ جانا، اور اپنے دین کے حوالے سے کسی شبہ ڈاؤٹ میں مت پڑ جانا، ورنہ یہ درندے ہمدردی کی آڑ میں تمہیں نوچ ڈالیں گے، بازار میں بیچ ڈالیں گے، کچل دیں گے اور دھتکار دیں گے۔ ساحر لدھیانوی نے کہا تھا کہ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا۔